سراجم وہاجا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا سورج بھی بنایا ہے۔ کیا بنایا تمہارے لیے؟ چمکتا ہوا سورج۔ اور اگلی بات سن لیں، جب سورج آ گیا تو اب کسی چراغ کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، نہیں ضرورت ہے جی۔ تو گویا کہ آسمان کی جو روشنیاں اس کو بھی منزل مل گئی۔ حق تعالیٰ نے جب زمین کو روشن کیا، آسمان کو روشن کیا جسمانی طور پر، تو وہ روحانی طور پر اس کو کیسے تاریک رہنے دیں گے؟ روحانی طور پر بھی اس کو منور کیا، روحانی طور پر بھی اس کو روشن کیا، اور روشنی کا پہلا ستارہ آدم علیہ السلام کی صورت میں طلوع ہوا۔ اور یہ پھر روشنی کا سفر چلا، انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر ہدایت بن کر آئے ہیں، ہاں ہدایت لے کر آئے ہیں انسانوں کے لیے، نور ہدایت بن کر آئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، چلتے چلتے پھر میرے کملی والے پیغمبر تشریف لائے۔ گویا کہ روحانی روشنی کی منزل میرے کملی والے پیغمبر ہیں، جہاں پہ آ کر یہ روشنی ختم ہو گئی۔ حضور فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ سورج کی روشنی میں، سورج کی روشنی کی موجودگی میں کسی چراغ کی ضرورت نہیں، اور حضور کی موجودگی میں پھر کسی جھوٹے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں جی، ہے ضرورت؟ ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سچا نبی بھی اگر کوئی آئے گا، حضور کا امتی بن کے آئے گا، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت کا پرچار کریں گے، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد ثلاثون کذابون دجالون، 30 جھوٹے آئیں گے، 30 بعین ہی 30 یا کثرت، دونوں چیزیں مراد ہیں۔ مفسرین محدثین کرام نے اس کی تشریح کر دی، فرمایا کثرت بھی اس سے مراد ہے اور بعین ہی 30 بھی مراد ہیں۔ فرمایا یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حضور فرماتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، حالانکہ میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں۔ حضور نے خود مثال دے کے فرمایا قصر نبوت تعمیر ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ ہر آنے والا کہتا ہے یہ اینٹ اگر لگ جائے محل مکمل ہو جائے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ اینٹ اگر لگ جائے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے اور اس کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے۔ حضور فرماتے خوب سن لو، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ جب حضور آ گئے تو قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ یاد رکھو، اگر کسی جھوٹے مدعی نبوت سے کسی نے مذاق کے اندر بھی پوچھ لیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، بہت سارے لوگ جو ہے نا جی، وہ ولی بننے کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے، چادر لو اور سر کے اوپر لے لو، بس وہ چھپا لو، کوڑ نکال لو، وہ لوگ کہیں گے جی جناب کوئی چیز مل گئی ہے اس کو، اس کے نیچے کچھ چھپا ہوا ہے، ہاں۔ اور کوئی قمیض ایک کی بجائے 2 پہن لیں تب بھی لوگ کہتے ہیں جی کوئی وجہ ہے، آخر جو 2 قمیضیں پہنی ہیں کوئی کرامت ہے ان کے پاس، اور اگر پہلی بھی اتار دے تو کہتے ہیں جناب یہ تو آدھا ولی ہو گیا، اور شلوار بھی اتار دے تو کہتے ہیں جی پورا ولی ہو گیا، پہنچی ہستی بن گئی اب یہ۔ عجیب لوگوں کا مزاج ہے، گلے کے اندر کوئی گھنگرو ڈال لے، کوئی اتنی لمبی سی تسبیح پکڑ، بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو سب تماشا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت شعبدہ باز لوگ آئیں گے، ایسے تماشے کریں گے، فرمایا بچنا ان سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی دلیل پوچھ لی، جیسے مذاق میں ہمارے یہاں پوچھ لیتے ہیں اگر تو ولی ہے تو چلو یار کوئی ہمیں کرامت ہی دکھا دو، تیرا جو ولایت کا دعویٰ ہے درویشی دعویٰ ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ایسے الفاظ بولتے ہیں جی، معرفت کا دعویٰ ہے، تو بھئی ہمیں کوئی چیز دکھا دو۔ اگر ایسے کسی نے مذاق میں بھی جھوٹے مدعی نبوت سے پوچھ لیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کوئی معجزہ دکھا دے، فرمایا فقد کافرا، یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا، اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا شک بھی کیوں پڑا ہے؟ اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے، اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا چاہے وہ دنیا کا تعلیم یافتہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔
تو جس طرح سورج کی روشنی میں کسی چراغ کی ضرورت نہیں، سورج کی روشنی میں کسی الیکٹرک نظام کے روشنی کی ضرورت نہیں، تو کملی والے پیغمبر کی نبوت کی موجودگی میں اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور تورات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ صحابہ نے سیدنا فاروق اعظم سے عرض کیا، دیکھو حضور کس قدر ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک دم سے وہ اوراق چھپائے اور عرض کیا، اللہ کے محبوب، میں تو صرف اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کون سی چیزیں اسلام کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ملتی ہیں، یعنی تورات کے احکامات اور قرآن کے احکامات کون سے آپس میں ملتے ہیں، میں تو اس لیے پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر، آج اگر اس تورات والا پیغمبر موسیٰ کلیم بھی ہوتا، وہ اپنی کتاب نہ پڑھتا بلکہ میرا قرآن پڑھتا۔ تو اس لیے گنجائش ہی نہیں ہے ہمارے نوجوان کو بائبل کے صحیفے منگوا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جی اس کا مطالعہ کر۔ بھئی آپ کو کہا کس نے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، سچے نبی کی سچی کتاب کو بھی پڑھنے سے منع کیا۔ میں میرا قرآن پڑھو جو اللہ نے میرے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کا حق تو یہ ہے، سارا سال اس کا تذکرہ ہو۔ اور ویسے بھی جتنے ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں، جتنی ہماری عادات بگڑ گئی ہیں، تو زیادہ حق ہے نا کہ ہم حضور کے اخلاق کا تذکرہ کریں، ہم حضور کے اس کردار کا تذکرہ کریں جس کو غیر مسلم بھی دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ آج ہمارے کردار سے تو ہمارے اپنے بھی متنفر ہیں ہم سے، دوسروں کو تو ہم نے کیا متاثر کرنا۔ حضرات صحابہ کرام کو لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے، جا کر کوئی جلسے نہیں کرتے تھے، کوئی جلوس نہیں نکالتے تھے کہ آؤ جناب دیکھ کے مسلمان ہو جاؤ، دو لفظوں میں بات کرتے تھے، ہم حضور